السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً مرحبا Go بکم. upstairs. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ٹھیک ہوں. الحمدللہ. یہ اروا ہے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں. جی. کیسا گزرا آپ لوگوں کا پچھلا ویک؟ اچھا گزرا؟ یس. الحمدللہ. اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ آج ہم نے بہت ساری چیزیں لرن کرنی ہیں. پر آج کیونکہ آج ہمارا کمپلیٹ کوئز نہیں ہے، ہم لوگ آج کچھ ڈفرینٹ سا کریں گے، پر اس کے لیے آپ کو بہت اٹینٹیو سا رہنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آج ریویو میں آپ لوگوں سے کراؤں گی، ٹھیک ہے؟ چیلنج آئی نیڈ اے والنٹیئر ٹو ریسائٹ دس. ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. جی اروا، میرے خیال سے اروا نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، تو کوئی نیا والنٹیئر. میں نے نہیں پڑھا تھا. اوکے چلے اروا اسٹارٹ ود اٹ. اوکے. ویل لکل ہمزۃ اروا سب سے پہلے آپ کیا پڑھیں گی؟ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ اس سے بھی پہلے اروا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. بارک اللہ. Excellent Arwa. Arwa and Umama are the youngest of our class اور ماشاءاللہ سے وہ ہمیشہ بہت اچھا پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. ایکسلنٹ. جی اب مجھے والنٹیئرز چاہیے تجوید رولز کے بارے میں. سب سے پہلے مجھے کون بتائے گا کہ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں بسم اللہ، اس میں کون سا رول ہے لام سے ریلیٹڈ؟ ادھر ہم بسم اللہ ہی کیوں نہیں پڑھ رہے، بسم اللہ ہی پڑھ رہے ہیں؟ کسی کو ریممبر؟ جی کیونکہ میم پہ کیا ہے حفصہ؟ زیر ہے. یس کسرہ ہے. ایکسلنٹ. اور اب مجھے را کے بارے میں کون بتائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ بتائیں میں نے لائٹ پڑھا را کو یا بولڈ پڑھا؟ بولڈ. بولڈ. تو را پہ کیا ہے؟ زبر. یس دونوں را پہ فتحہ ہے، رائٹ. اور پھر ایک رول تھا جو ہم نے کیا تھا، وہ ہمیں یہاں مارک بھی نظر آ رہا ہے. لیٹ می ٹیک دا پوائنٹر کوئکلی. جی اور اب مجھے حفظہ کے علاوہ کوئی بتائے گا، کیونکہ حفظہ ہمیشہ مجھے رولز بتاتی ہے. یہ نون شدہ ہے یا نون شدہ ہے یا بھی نون شدہ ہے، یہاں ہم نے کچھ خاص کیا تھا. اروا نے بہت اچھا پروناؤنس بھی کیا تھا. یہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ Does anybody know؟ کسی کو بھی نہیں پتا ہم کیا کرتے ہیں یہاں؟ ہم اس کو کیسے پروناؤنس کرتے ہیں؟ کوئی پڑھ سکتا ہے اس کو؟ انا. یس ہم نے کیا کیا، تھوڑا سا ہم نے آواز کو کیسے پڑھا؟ ہم اس کو انا پڑھیں گے یا ہم پڑھیں گے ان؟ تھوڑا سا آواز کو کہاں لے کے جائیں گے؟ ناک میں. یس
یس نون شدہ کی آواز کو ہم ناک میں لے کے جائیں گے. الینا آپ اس کو پڑھیں اس لفظ کو صرف. لینبذن لَيُنبَذَنَّ لَيُنبَذَنَّ. لینبذن ویری گڈ. تھوڑا سا آپ کا غنہ میں کمی ہے. غنہ ایکچولی جو ہوتا ہے وہ نیزل ساؤنڈ کو کہتے ہیں کہ ہم اپنی آواز کو منہ کے بجائے تھوڑا سا ناک میں لے کے جاتے ہیں پھر آواز نکالتے ہیں. تو ادھر ہم نے نون شدہ پہ، یہاں بھی نون شدہ پہ، اور یہاں بھی انہا، اس پہ بھی ہم نے غنہ کرنا ہے. کتنے کاؤنٹس کرنا ہے ہم نے غنہ؟ کتنے کاؤنٹس کرنا ہے؟ 1 کاؤنٹ، 3 کاؤنٹ، 5 کاؤنٹ، کتنے کاؤنٹس کرنا ہے؟ 3 counts. غنہ ہم کرتے ہیں 2 کاؤنٹس، رائٹ؟ سو آج ہم لوگوں نے تھوڑی سی ریویژن کی ہے اور اس سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آپ لوگ چیزوں کو گراسپ نہیں کر رہے. اور ایک یہ جو بہت سمپل ہے رول، وہ کیا ہے؟ اب میں اس کو پڑھوں گی اور آپ سب لوگ بتائیں گے مجھے، یہ تو آنا چاہیے. وَمَا أَدْرَاكَ. ادھر میں نے کیا کیا ہے؟ کسی چیز پہ میں نے باؤنس کیا ہے. دال پہ. یس دال پہ باؤنس کیا ہے. اور یہ کون سا لیٹر ہے؟ ون آف دا قلقلہ لیٹرز، رائٹ؟ تو ہم لوگوں نے یہ چیزیں ساری دیکھی تھیں، لام سے ریلیٹڈ، را سے ریلیٹڈ، اور نون شدہ میم شدہ سے ریلیٹڈ. تو کوشش کرنی ہے کہ جب ہم تلاوت کریں تو ہم ان کو یاد رکھیں، رائٹ؟ کیونکہ اگر ہم یاد نہیں رکھیں گے تو پھر ہمیں پڑھنے کا کیا فائدہ، رائٹ؟ وہی والا بیسٹ علم ہوتا ہے نا جو ہمیں فائدہ دے. جی کون ریڈ کرے گا ٹرانسلیشن؟ ریز یور ہینڈس. جی فاطمہ. ٹھیک ہے. To every کائنڈلی slant, باقی سب لوگ ایک منٹ، کائنڈلی باقی سب لوگ اپنے مائکس میوٹ کر لیں. جی وہ ٹو ایوری. every slender جی backbiter who gathers wealth and counts it. He thinks that his wealth will make him last forever. Nay, he will surely be thrown into the crushing place. And what do you know what the crushing place is? The fire of Allah kindled, which leaps up over the hearts. Indeed, it will be closed down upon them in stretched forth columns. columns. اچھا اب یہاں کس کی بات ہو رہی ہے کہ ایک جو کوئی بندہ ہے جو کہ کچھ ایسے سنس کرتا ہے، اس کو کہاں پھینکا جائے گا؟ الحطمہ. یہ کس چیز کا نام ہے؟ کس چیز کا نام ہے یہ؟ another name for جہنم، رائٹ؟ سو جب ہم نے یہ بات ڈیسائیڈ کی تھی نا کہ جب ہمیں کوئی ایسی ہم آیت پڑھیں گے جس کے اندر جہنم کی بات ہوگی تو ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچانا، مجھے جہنم کی آگ سے بچانا، رائٹ؟ جی جی تو اب ہم اس کے اندر صرف تھوڑا سا چھوٹا سا یہ دیکھ لیتے ہیں، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ اسپیشلی ہلاکت کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے جو کہ تانے دیتے ہیں اور بیک بائٹنگ کرتے ہیں. تانا دینا وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کسی کے فیس ٹو فیس کسی کو کوئی بات کہتے ہیں جو اس کو بری لگے، اس کو تکلیف دینے کے لیے. یو کین کال اٹ لائک یو کین موک پیپل، یو کین کال نیمز ٹو پیپل. جیسے اگر کوئی تھوڑا سا زیادہ ہیلدی ہے اس کو کہنا موٹے موٹے، جس کو کوئی اپنے رنگ کے بارے میں کانشیس ہے اس کو اس کے کلر کے حساب سے کچھ کہنا. کچھ تھوڑا سا کوئی سٹر کرتا ہے تو اس کو اس کے بارے میں کچھ چیز کہنا اور اس کے منہ پہ کہنا. سو اس سے کوئی اس کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ برا. لگے گا، رائٹ؟ پر کوئی بندہ جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ویک ہے تو اس کو اسپیشلی لوگ کہتے او آپ تو بالکل کانٹے کی طرح ہوں اور یہ وہ، ان کو لگتا ہے یہ بہت فن ہے، پر دوسرے بندے کو تو اس سے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے نا. تو یہ جو ہے یہ بیہیویئر برا ہے. اور ساتھ سلینڈر کرنا بھی، ایک سلینڈر میننگ ہے اور ایک یہ میننگ ہے. ہمزہ جو ہے وہ فیس ٹو فیس تانا دینا بھی ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ ایسی باتیں مشہور کرنا کسی کے بارے میں جو کہ اتنی ٹرو نہیں ہوں
پر یہ بات ہے کہ وہ سارے لوگوں میں ریومرز پھیلا دینا. اور بیک بائٹر تو آپ سب لوگوں کو پتہ نا کیا ہوتا ہے کہ وہ جی. کسی کے بارے میں بات کرے behind their back. تو اس ایسی چیز سے بھی ہم لوگوں کو اپنے آپ کو سیو کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح کی چیزیں نہ کریں. اب یہ دونوں چیزیں ہم کس سے کرتے ہیں؟ ہم یہ ساری چیزیں کیا کرتے ہیں؟ ہم لکھ کے جی جانے پلیز فاطمہ سے ہیلپ لو. مجھے یہ بات مجھے لگتی ہے کہ ہم اگر دیکھیں کہ یہ چیز ہم کیا کرتے ہیں کہ آج کل تو ہم چیٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں رائٹ، پر ویسے اگر ہم نے کسی کو کسی کا مذاق اڑانا یا کچھ کرنا تو اس کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ اپنی ٹنگ یوز کرتے ہیں رائٹ. تو حالانکہ ٹنگ جو ہے وہ بالکل سافٹ سی ہے، پر اس سے ہم کسی کو چوٹ پہنچاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بری ہرٹ کرتی ہے. جیسے اگر ہمیں کوئی مین باتیں کہے تو ہمیں فرگیٹ ہوتی ہیں اگر کوئی بری سی بات کہہ دے بار بار وہ ہمیں خیال آتے ہمیں ایسے کیوں کہا. ہم لوگوں کو کبھی غصہ آتا ہے اس چیز پہ، کبھی اپنے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کوئی جواب کیوں نہیں دیا. بار بار وہ چیز پلے کرتی ذہن میں، ہوتا ہے نا ایسا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندے کو اتنی زیادہ سزا دیں گے. اور دوسری چیز اس کی کیا ہے کہ وہ اپنی ویلتھ گیدر کرتا تھا. ویلتھ گیدر کرنا تو بری بات نہیں ہے، پر وہ کاؤنٹ کرتا تھا یہ سوچ کے کہ یہ کہیں کم نہ ہو جائے. اور اس سے وہ کیا نہیں کرتا تھا، جب ہمارے پاس بہت ساری ویلتھ ہوتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں؟ اس کو صرف اپنے لیے یوز کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنی ویلتھ سے؟ صدقہ کرنا چاہیے. یس، ہمیں صدقہ کرنا چاہیے. بیٹری کم ہی جا رہی ہے بابا اس کی. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی ویلتھ کو اس طرح سے یوز کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں. ٹھیک ہے، سو یہ ساری تھوڑی سی ہم نے بات اس پہ اس لیے کی ہے بیکاز انشاءاللہ جو آج ہم چیزیں کریں گے وہ ان ساری چیزوں سے ریلیٹڈ ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے. ویسر لی امری، اور میرا کام آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے. یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. آمین. جی حفصہ آپ یہ پڑھائیں گی ہم سب کو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ٹھیک. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا. اللہ جی سب لوگ اس کے پیچھے ریپیٹ کریں. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا. واجعلہ ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. نہیں پڑھا. آمین. حفظہ آپ اردو کا ترجمہ بھی پڑھ سکتی ہیں؟ جی. جی پڑھیں. اے میرے اللہ، میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور آمین. اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور آمین. اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. آمین. أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرا. میں اس بات سے پناہ مانگتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں. یہ لوگ پیپر نہیں دے رہی ہیں. جی آپ بیٹے وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے. ایک منٹ میں ذرا یہ کام کر لوں. بابا کے لوگ کہیں ہیں بلڈنگ کے پاس، فاطمہ ہیلپ ہی نہیں کری ہے میری. اوکے اوکے. جی انشاءاللہ ہم لوگ جو دعاز ہیں ہماری نالج والی وہ کرتے ہیں کوئکلی. آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں گے. سسٹر میمونہ آپ کرا سکتی ہیں یا پھر میں کرا لوں؟ اوکے جی میں کروا دیتی. جی کروائیے گا. بس اپنے پیچھے پڑھوا لیں تاکہ ان کا تلفظ اس سے درست ہو جائے نا. اللہم انی اسألک اللهم إني أسألك
علما نافعا علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا طيبا ورزقا طيبا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعملا متقبلا متقبلا اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اللہم فقہنا فی الدین، جب ہم خود کے لیے اکیلے ہوں گے تب کیا پڑھیں گے ہم؟ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ سسٹر میمونہ یہ والی نئی ہے، اس کو آپ 3 ٹائمز کرا دیں۔ کہاں سے آئے گی اسکرین؟ سسٹر میمونہ یہ والی نئی آپ کرا رہی ہیں؟ جی میں کروا رہی ہوں، میری اسکرین نا ہو گئی تھی، سائڈ پہ ہو گئی تھی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمني بما علمتنی وعلمنی ما وما ينفعني سوری سسٹر سارا، یہ ساری پڑھانی ہے، یہ تو بہت بڑی ہو جائے گی آج کے لیے۔ میرے خیال سے بس ایک دفعہ ان کو گزار دیتے، وزدنی علما تو ان کو آتا ہی ہے نا، کیونکہ مجھے اتنا پارٹ کرا دیں، میرے خیال سے جی کافی ہے۔ پھر 2-3 ورڈ کروا دیتے ہیں نا، پھر وہ نیکسٹ ٹائم کے لیے ہاف ہو جائے۔ ایک سینٹینس ہو جائے نا، کافی ہو جائے گا ایک سینٹینس جو ہے نا، اللہم انفعنی بما علمتنی، بس۔ ٹھیک ہے۔ اللہم انفعنی بما علمتنی، اللہم انفعنی بما علمتنی، اس کا جو ہے ٹرانسلیشن سسٹر سارا، میرے نا گلاسز میرے پاس نہیں ہے، وہ مجھے میں کرتی ہوں۔ او اللہ benefit me by which you have taught me۔ او اللہ مجھے فائدہ دے ساتھ اس کے جو تو نے مجھے سکھایا۔ ٹھیک ہے، یہ دعا ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں وہ ہمارے عمل میں بھی آ جائے۔ یہ نہیں ہو کہ ہم چیزیں بہت ساری سیکھیں اور پھر ان پہ ایکٹ اپون نہیں کریں، رائٹ؟ آج تو ہم نے اسٹارٹ میں اتنا ٹائم لگا دیا، پر ویل ڈن ٹو آل دا کڈس، ماشاء اللہ جنہوں نے پہلی 2 احادیث یاد کر لی ہیں۔ آئی ایم سو ہیپی فار یو۔ اور جنہوں نے نہیں یاد کی ان کی میں ابھی تک ویٹ کر رہی ہوں کہ وہ ضرور کریں، کیونکہ کچھ عرصے میں ہم لوگوں کا پورا قرآن پاک ختم ہو جائے گا نا، ہم نے ایک دفعہ پڑھ لیا ہوگا، تو میں چاہ رہی تھی کہ ہم لوگوں کو کچھ چھوٹی چھوٹی احادیث
قرآن کے بارے میں بھی یاد ہو جائیں. رائٹ. سو کیونکہ سب سے پہلے ہوم ورک مجھے بھیجا تھا حفصہ نے، اس لیے انشاءاللہ فرسٹ جو نئی حدیث ہے وہ بھی حفصہ پڑھے گی، اور ہم 2-3 بچوں سے اور بھی پڑھوائیں گے. ٹھیک ہے، چلیں حفصہ سٹارٹ کریں، آپ خود سے پڑھیں گی. قال رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو پڑھتی ہوں. زین القرآن زینوا القرآن بأصواتکم جی دوبارہ پڑھیے گا. زینوا القرآن بأصواتکم ویری گڈ. ایک اور دفعہ. زینوا القرآن بأصواتکم صرف 1 کاؤنٹ. ٹھیک ہے. بِأَصْوَاتِكُمْ. بأصواتکم. یس پڑھیے. Make your voices beautiful when you recite Quran. بارک اللہ. ایکسلنٹ حفصہ. جی ایک اور والنٹیئر ہمیں چاہیے جو پڑھے گا اس حدیث کو. میں پڑھ سکتی ہوں؟ جی الینا نے ہاتھ اٹھایا ہے، پھر اس کے بعد ماما. زینوا القرآن بأصواتکم. جی نا کو لمبا نہیں کرنا. زین القرآن بأصواتکم. زینوا القرآن بأصواتکم. ویری گڈ. ایک اور دفعہ. زینوا القرآن بأصواتکم. ویری گڈ. جی اماما یا ابراہیم کون ہے یہ؟ امامہ. جی اماما. ابراہیم کدھر ہے بھی؟ ابراہیم کو ہم مس کریں کلاس کے اندر. چلے وہ نہیں کلاس میں. اوکے چلے چلے اماما آپ پڑھیں. زینوا القرآن بأصواتکم. ایک اور دفعہ اماما اچھا سا اور بھی. زینوا القرآن بأصواتکم. ویری گڈ. آپ بہت اچھا پڑھتی ہیں. ایک اور دفعہ سب لوگ یہ سننے نا تاکہ آپ لوگوں کا تلفظ بھی صحیح ہو. جی اماما. زینوا القرآن بأصواتکم. بارک اللہ. سو آج ہم نے جو حدیث سیکھی ہے وہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینوا القرآن باصواتکم. زینو کا مطلب کیا ہے؟ بیوٹیفائی. بیوٹیفائی القرآن. قرآن that is Allah's book. باصواتکم with your voices. So when you read Quran, read it in a beautiful voice. And mashallah, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed you all with a beautiful voice. So ہمیں سب سے زیادہ حق کس کا ہے کہ ہم اس کو اچھی آواز سے پڑھیں؟ کس چیز کو؟ کتاب اللہ. کیونکہ ہم نے پچھلی دفعہ سیکھا ان احسن الحدیث کتاب اللہ. اور سب سے بیسٹ والی حدیث جو ہم نے سب سے پہلے سیکھی تھی وہ کس کو یاد ہے زبانی؟ جس چیز کو آتی وہ مائک ان میوٹ کر کے پڑھ سکتا ہے. میں فرسٹ ورڈ بول رہی ہوں. خیرکم. مجھے آتی ہے. اوکے مجھے پتا ہے حفظہ کو تو زبانی آتی ہے. اور کس کس کو آتی ہے؟ خیرکم من. اوکے حفظہ آپ پڑھیں. خیرکم ما تعلم القرآن وعلمہ. یس ایکسلنٹ. تو صرف حفظہ کو آتی تھی اور کسی کو نہیں آتی تھی؟ آئی تھاٹ کہ کسی اور کو بھی آتی. مجھے آتی ہے. پڑھیں. من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم بھی تھا نا. جی آج ہم لوگ جس حدیث سے اسٹارٹ کریں گے وہ یہ ہے the example of the one who recites the Quran. بلیور بھی اور منافق بھی. ٹھیک ہے. ان ابی موسیٰ الاشعری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة. ایک منٹ. ریحها طیب وطعمها طیب. یہ فرسٹ ایگزامپل ہے. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said the parable of the believer who recites the Quran is that of a citrus food.
الاترجا جو ہوتا ہے وہ ایک سٹرس فروٹ ہوتا ہے، یہ لیمن کی طرح نہیں ہے، وہ اس طرح سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت پلیزنٹ اور ریفریشنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن جو ہے جو پڑھتا ہے مومن اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اس لیے اس کے ٹیسٹ اور سویٹنس ہوتا ہے. اور کائنڈلی سب لوگ اپنے مائک میوٹ کر لیں. جی اور اس کی فریگرنس بھی پلیزنٹ ہوتی ہے، مطلب اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کے عمل میں بھی نظر آتا ہے، اس کے ایکشنز میں بھی نظر آتا ہے، وہ بینیفیشل ہوتا ہے اور نوٹسبل ہوتا ہے ایسا بلیور جو کہ قرآن پڑھتا ہے. انسائڈ سے بھی اچھا، اس کا ٹیسٹ بھی اچھا اور اس کی خوشبو بھی اچھی. اور دوسری اگزامپل کیا ہے کس کی؟ The parable of the believer، اس بلیور کی مثال جو کہ قرآن نہیں پڑھتا، اس کے دل میں تو ایمان کی مٹھاس ہے پر کیا ہے اس کی خوشبو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے ایکشن سے ریلیٹ بھی ہو سکتی ہے. اور یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ قرآن مسنگ ہے اس کی لائف سے، وہ قرآن نہیں پڑھتا تو اس کی نوٹسبل وہ اسمیل نہیں ہے. جیسے کہ جب تک آپ کھجور کھاتے نہیں ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ہاں کھجور رکھی ہوئی ہے، پر جیسے کچھ ایسے فروٹس ہوتے ہیں نا وہ اس کمرے میں پریزنٹ ہوتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں ہاں یہ والا فروٹ ہے. اور اسپیشلی سٹرس فروٹ بینگ ون آف دیم کہ ان کی اسمیل جو ہوتی ہے وہ دور سے نوٹسبل ہوتی ہے. اب اگزامپل کس کی ہے؟ منافق کی، ہیپوکریٹ کی، جو قرآن تو پڑھتا ہے پر اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے. تو کتنی پیاری سی پکچر لگ رہی نا، دل ایسا ہوتا ہے، اتنا ریفریشنگ سا لگتا ہے اس کو دیکھ کے، پر اس کا ٹیسٹ جب اس کو کرتے ہیں تو وہ بالکل بیٹر ہوتا ہے. اس کی خوشبو اتنی نوٹسبل ہوتی ہے، مطلب آؤٹ سائڈ اس کی بہت اچھی ہے ہیپوکریٹ کی، پر ان سائڈ سے وہ بہت بیٹر ہے کیونکہ اس کا ایمان پراپر مومن کی طرح نہیں ہے. اور پھر جو ایگزامپل ہے اس ہیپوکریٹ کی جو کہ نہ قرآن پڑھتا ہے تو پھر اس کا ایمان بھی نہیں ہے تو اندر سے بھی بیٹر اور اس کی کوئی خوشبو بھی نہیں ہے. اور یہ جو ایگزامپل ہے یہ ایسی وائنز کی ہے، یہ اسپیشلی ان کے سیڈ جو ہوتے ہیں وہ بہت بیٹر ہوتے ہیں اور یہ یوز ہوتے ہیں میڈیسن کے لیے. تو اب ہم نے کون سا بننا ہے؟ کون سا 1 2 3 4 میں سے کون سا والا بننا ہے؟ ہم نے کون سا والا بننا ہے؟ ہم نے یہ والا 1 بننا ہے نا، رائٹ؟ یس. ہم اب اس کے اندر پہلی 2 مثالیں جو ہے نا مومن کی، ایک مومن جو ہے قرآن پڑھتا ہے اور ایک جو ہے جو قرآن لا یقرأ القرآن، اور ایک جو ہے وہ یقرأ القرآن، ایک پڑھنے والا ایک نہیں پڑھنے والا. اور منافق بھی ایک پڑھنے والا ایک نہیں پڑھنے والا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے. ہم فرسٹ والی کیٹیگری میں سے اگر اتنے ہیں کہ ہم لوگ نہیں پڑھتے قرآن تو ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، جی. اور اب ہم لوگ کیونکہ الحمدللہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی سیکھ رہے ہیں، اس میں قرآن میں کیا بات ہو رہی ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم لوگوں کی یہ کوشش قبول کرے. تو سب سے پہلی جو صورت ہم دیکھیں گے وہ سورہ احقاف ہے. فا ہونا چاہیے تھا، این میں ایف، یہ ٹائپو ہے. پھر سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات اور سورہ کہف. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. سب سے پہلے جو ہم سورہ پڑھیں گے وہ ہے سورہ الاحقاف. اور یہ سورہ جو ہے وہ سینڈ ڈیونز کے بارے میں. اب اس کا نام یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ایک خاص جگہ کے بارے اس میں ذکر ہوتا ہے اس میں، جہاں پیپل آف عاد رہتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس جگہ کو رب الخالی بھی کہتے ہیں. اور رب جو ہے وہ 1/4 کو کہتے ہیں، الخالی جو ہے وہ ایمٹی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایریا جو ہے ابھی بھی سعودی عرب میں موجود ہے. اور اس کے پاس جو سینڈ ڈیونز ہے نا، جو ایسے جیسے پہاڑ کے ہمیں جو ڈیزرٹ میں ہمیں ہلز سی نظر آتی ہیں سینڈ کی، ان کو سینڈ ڈیونز کہتے ہیں. تو بہت زیادہ یہ ایریا اپنے سینڈ ڈیونز کے بارے میں جانا جاتا ہے. اور اس سورہ کے اندر جو تھیمز ہیں پاور آف قرآن، اور اسپیشلی یہ پاور آف قرآن کو میں
چاہتی ہوں کہ اس کو آپ ضرور دیکھیے گا خود بھی جا کے. میں آیت نمبر آپ لوگوں کو بتا دوں گی کہ یہ اسپیشلی جب طائف سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے, ان لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا, اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے بچوں کو کیا کہا تھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا پھینکیں, کہ یہاں تک کہ ان کے جوتوں کے اندر بلڈ بھر گیا. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکی, اور نہ صرف ان کی بات نہیں مانی, وہ تو صرف ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام بتانے جا رہے تھے نا, ان کی بات بھی نہیں مانی اور ساتھ ان کے ساتھ اتنی مس بہیو بھی کیا. تو پھر جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جا رہے تھے اور وہ ہارٹ بروکن بھی تھے کہ لوگوں نے اتنے اچھے طریقے سے بہیو نہیں کیا, تو اس ٹائم پہ ایک جنوں کی جماعت نے اس کے بعد سنا تھا قرآن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کے بارے میں اس میں واقعہ بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے اندر کریشن آف اللہ کی بات ہے اور پروفٹ ہوڈ سے ریلیٹ باتیں ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم لوگ جو سورہ احقاف میں سے یہ آیتیں احقاف کے بارے میں ہیں, تھوڑا سا اس کے اوپر دیکھتے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بہت ایروگینٹ تھے. وہ یہ کہتے تھے برنگ اس دا پنشمنٹ, مطلب ان کو لگتا تھا کہ کوئی پنشمنٹ آنی نہیں ہے. تو کون یہ کہتا ہے نا کہ جیسے جو بہت ایروگینٹ ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. مطلب وہ they were just too haughty, so arrogant کہ they didn't care کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پنشمنٹ کیسی ہو سکتی ہے. پر کیا ہوا کہ انہوں نے ایک بادل دیکھا. تو جب بادل دیکھتے تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا جب بادل نظر آتا ہے؟ بارش ہوگی, ٹھیک ہے. اور بارش تو اس سے تو ویجیٹیشن اگتی ہے اور سارا کچھ, ہم تو اس کو پازیٹیو لیتے ہیں. تو انہوں نے جب بادل دیکھے تو انہوں نے کہا ہاں اب رین از کمنگ, ان کو یہ لگ رہا تھا. پر ایکچولی ان کے لیے کیا آ رہا تھا, ایک سائیکلون آف پنشمنٹ, اسٹارم آ رہا تھا. تو اس لیے اب اس کے لیے ہمارے پاس سوچنے کے لیے کیا بات ہے. sometimes we have to be we should be wary, we should be aware that the things we think are a blessing may actually be a curse for us. کچھ لوگوں کے لیے ویلتھ ان کی کرس بن جاتی ہے, ان کو اللہ تعالیٰ اتنی ساری ویلتھ دیتے ہیں پر وہ کیا کرتے ہیں, بہت سٹنجی ہوتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے سورہ ہمزہ میں پڑھا نا کہ جمع مالہ عددہ, وہ کیا کرتا تھا, اپنے مال کو جمع کرتا تھا اور کاؤنٹ کرتا رہتا ہے, کہیں کم نہ ہو جائے, کہیں کم نہ ہو جائے, غریب لوگوں کو نہیں دینا, کسی اور چیز میں نہیں یوز کرنا, میں جہاد کے لیے دے دوں پیسے, میں اس چیز کے لیے پیسے دے دوں, اوہ میرے پیسے کم ہو جائیں گے. تو اس کی ویلتھ جو ہے اس بندے کی کرس بن جاتی ہے اس کے لیے, رائٹ. وہ اس کو آخرت کے لیے استعمال نہیں کرتا. اور کچھ لوگ تو اتنے زیادہ ویلدی ہوتے ہیں اس کے باوجود وہ اپنے اوپر بھی استعمال نہیں کرتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ او ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے. اور کچھ لوگوں کو اتنے اچھا اللہ تعالیٰ برین دیتے ہیں, وہ جلدی چیزیں یاد کر سکتے ہیں, جلدی چیزیں سیکھ سکتے ہیں, انٹلیکچولی وہ بہت زیادہ سپیریئر ہوتے ہیں, پر وہ اپنی نالج کو ویسٹ کر دیتے ہیں. کیسے ویسٹ کر دیتے ہیں وہ؟ کین یو گیو می ون ایگزامپل کہ ہم اپنی نالج کو کیسے ویسٹ کر دیتے ہیں؟ They use their knowledge to do bad things. Yes. جیسے have you ever heard of this thing, evil genius? کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہاں ہم ڈسٹرکٹیو چیزیں بنائیں گے, ہم ایسے کریں گے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی نالج کی پاور کو یوز کرتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں, ایسی چیزیں بناتے ہیں کہ اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اس کو پھر بعد میں بھی جب لوگ اس کو یوز کرتے ہیں اس سے ان کو بہت بینیفٹ ملتا ہے, رائٹ. تو نالج جو ہے, نالج میں دو حصہ ہوتے ہیں, نالج اچھی اپنا عقل, نالج اچھی چیزیں کے لیے استعمال کرے یا برے چیزیں کے لیے. ایگزیکٹلی ہر انسان کے پاس صرف ایک زندگی میں انسان صرف ایک چوائس لے سکتا ہے, اپنا نالج ایک غلط چیز ہے یا ٹھیک چیزیں کے لیے کرے. صرف ایک آپشن ٹھیک ہے اور ایک انسان نے ایک آپشن پک کر لیا, اگر غلط کیا اور غلط کیا تو غلط آپشن سے ہٹ نہیں سکتے. پر محمد کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو, جیسے اب ہمیں اسلام میں یہ بھی سکھایا نا کہ جب کبھی کبھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ کوئی غلط چیز کے لیے اپنی نالج استعمال کرتے ہیں, پھر ہمارے پاس ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم استغفار کر کے, ریپینٹ کر کے, پھر دوبارہ سے اچھی والی
چیز کر سکتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کی بھی نالج ہونی چاہیے نا کہ ہم نے استغفار کرنی ہے. اگر آپ کو اس کی نالج بھی نہیں ہے تو پھر آپ وہی والی بات جو محمد کہہ رہے ہیں وہ بیڈ کریں گے, پھر اور بھی بیڈ 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 کرتے جائیں گے, یہاں تک کہ کہاں پہنچ جائیں گے, ہیل فائر میں. تو اس لیے نالج بھی بلیسنگ ہو سکتی ہے اور کرس بھی ہو سکتی ہے, اور چلڈرن بھی بلیسنگ ہو سکتے ہیں اور کرس بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے بچوں کو اچھی طریقے سے اچھی چیزیں نہیں سکھائیں تو پھر وہ آپ کی بلیسنگ نہیں رہیں گے. اور آپ کو پتہ ہے چلڈرن جو ہوتے ہیں وہ بیسٹ بلیسنگ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو بچہ قرآن حفظ کرتا ہے اس کو اتنا زیادہ ریوارڈ ملے گا, پر اس کے پیرنٹس کو بھی ریوارڈ ملے گا. جسٹ بیکاز آف دیٹ چائلڈ ان کو بھی آنر کیا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ چلڈرن تو بہت بڑی بلیسنگ ہے نا, پر اگر ہم نے بچوں کو مینرز نہیں سکھائے, ان کو اسلام کی باتیں نہیں سکھائیں, تو پھر کیا ہوگا, وہ بھی کوئی اچھے کام نہیں کریں گے, اور ہمیں اس بات کا گناہ ملے گا کہ ہم نے ان کو کوئی اچھی چیز سکھائی ہی نہیں ہے, ان کی لائف بھی ریون کر دی. رائٹ, تو ہمیں کیئرفل ہونا ہے اس بارے میں. اس سورہ کے اندر ایک جو بہت ہی خوبصورت پیسج ہے وہ بارے میں ہے اس چیز کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, and we have enjoined upon man to his parents good treatment. اور یہ بات پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں, ہم نے سورہ لقمان میں بھی پڑھی تھی کہ جب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا بہیو کرنا ہے. سورہ اسراء کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے بہیو کرنا ہے, اور کیا نہیں کہنا, اف. کبھی کبھی آپ لوگ کہتے ہیں اپنے پیرنٹس کو اف, کیا بات ہے, اف کیوں کہہ رہے ہیں مجھے, یہ ہو جاتا ہے غلطی سے ایسے کبھی کبھی. اگر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے استغفار کرنی چاہیے, کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کو فار گرانٹیڈ لے سکتے ہیں اور ان کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. کبھی کبھی ہم لوگ زور سے ٹیبل پہ چیزیں رکھ لیتے ہیں یا اسٹامپ کر لیتے ہیں فٹ پر. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ بر الوالدین جو ہے وہ ہمارے ریلیجن کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ his mother carried him in hardship and gave birth to him with hardship, and his gestation and weaning period is 30 months. کہ سب اب مدر کو اسپیشلی مینشن کیا ہے کہ بیفور برتھ بھی وہ اس بچے کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلم میں ہوتی, وہ ہارڈ شپ اپون ہارڈ شپ بیئر کرتی ہے صرف بیکاز آف دا چائلڈ. اور پھر کتنا ہرٹ فل فیل ہوتا ہوگا نا اس مدر کو جس کا بچہ اس کے ساتھ برا بہیو کرے, شاؤٹ کرے, اسکریم کرے اور یہ کہے آپ کو کچھ نہیں پتا, تو بری بات ہوگی نا. اور پھر اس کی لائف جو ہے وہ کتنی چینج ہو جاتی ہے اس کے لیے, کیونکہ اس کو فیڈ کرنا, اس کی ہر چیز کا خیال رکھنا جو ہے وہ مدر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مدر کو الگ سے مینشن کیا. پہلے تو کہا کہ پیرنٹس کے ساتھ اچھے ہو, پھر یہ کہا کہ مدر نے اتنا سارا کچھ کیا آپ کے لیے. پھر کیا ہوتا ہے, he grows until when he's mature and reaches the age of 40 years, he says. اب یہ 40 years جو ہے یہ خاص طور پہ اس لیے مینشنڈ ہے کیونکہ اٹس اراؤنڈ دس ٹائم کہ آپ کے اپنے بھی بچے ہوں گے اور آپ کے پیرنٹس بھی ہوں گے. تو وہ دعا کیا کرتا ہے, وہ جو اچھا بندہ ہوتا ہے وہ یہ دعا کرتا ہے, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین. وہ دعا کرتا ہے, اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ مجھے ہیلپ کر اور مجھے توفیق دے کہ میں گریٹفل ہو سکوں اس چیز کے لیے, اس فیور کے لیے جو سارے انعام, جو سارے بلیسنگز آپ نے میرے اوپر کی اور میرے پیرنٹس پہ کی, اور پھر ساتھ میں ایسے عمل کروں جو کہ آپ کو خوش کر دیں اور میرے بچوں کی بھی اصلاح کر, میرے بچوں کو بھی اچھا کر دے. مطلب وہ پیرنٹس کی بلیسنگز کے لیے بھی گریٹفل ہے اور بچوں کے لیے بھی دعا کر رہا ہے. تو یہ بہت ہی خوبصورت کیریکٹر کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ہی از اے گریٹفل پرسن فار آل دا فیورز, اور وہ اپنے پیرنٹس کے لیے بھی اچھا ہی اپنے بچوں کے لیے بھی اچھی دعا کرتا ہے, اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں ریپینٹ کرنے والوں میں سے ہوں. اب اس کی بالکل اپوزٹ کیریکٹر دیکھتے ہیں. اب لیٹس سی, پہلے السٹریشن دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے. Respect to the parents,
and piety to Allah, کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں مجھے توفیق دے کہ میں اور اچھے کام کروں. اور یہ دکھاوے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ آپ کی مدر کتنی ہارڈ شپ میں آپ کو بڑا کرتی ہے, اس کی کتنی ان پٹ ہے آپ کے میچیور بننے میں. تو وہ بندہ فرگیٹ نہیں کرتا اپنی دعا میں بھی, اپنے پیرنٹس کو فرگیٹ نہیں کرتا کہ وہ آج جہاں ہے وہ اپنے پیرنٹس کی وجہ سے ہے. سو ہی ول انٹر پیراڈائز, اس کو اس کا کیا ملے گا بدلہ, کہ وہ جنت میں انٹر ہوگا اور اس کی ساری بیڈ ڈیڈس اوور لک ہو جائیں گی. اوور لک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے بارے میں پوچھیں گے نہیں. اگر ان کو اللہ تعالیٰ دیکھیں تو ان سے سوال کریں گے نا کہ آپ نے یہ کیوں کیا, یہ but just because of his good behavior to the parents, تو وہ ساری چیزیں اوور لک ہو جائیں گی. آپ لوگوں نے کبھی یہ بات سنی ہے کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے ایک اور حدیث یہ ہے کہ the middle door to Jannah is your father. So this means کہ پیرنٹس کے ساتھ آپ کا بیہیویئر اور ان کے ساتھ جو آپ معاملہ کرتے ہیں, that is something جو کہ آپ کو جنت لے کے جا سکتا ہے. It's so easy to get Jannah. اور ہم اسی چیز کو اوور لک کرتے ہیں. کبھی کبھی ہو جاتی ہے ہم سے اوور لک یہ چیز. جی یس. اب آپ لوگوں کو یاد رہے گی یہ بات کہ جنت کمانا تو بہت ایزی ہے اگر ہم اپنے پیرنٹس کی بات مانیں اور ان کے ساتھ اچھا بہیو کریں. اب ایک اور کیریکٹر ہے جو بالکل اپوزٹ ہے. وہ کیا ہے؟ یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ کیریکٹر کیا تھا؟ مومن کا کیریکٹر, ہی واز ریسپیکٹفل ٹو دا پیرنٹ. اور یہ کیا ہے؟ آن دا اپوزٹ. اس کا کیسا بہیویئر ہے پیرنٹس کے ساتھ؟ کیسا بہیویئر اس کا؟ ایول. اور وہ وکڈ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بھی. وہ کہہ رہے اف, کیا میں ریزریکٹ ہوں گا؟ کیا میں دوبارہ سے ریزریکٹ ہوں گا؟ یہ ساری چیزیں بس ایک مت ہیں جو کہ اولڈ لوگوں نے بنا لی ہیں. تو یہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے, نہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بلیو کرتا ہے, نہ وہ آخرت میں بلیو کرتا ہے, اور وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی وکڈ ہے. اور اس کا آخر میں انجام کیا ہوگا؟ کہ وہ لوزر ہوگا. رائٹ. تو اب ہم لوگوں نے اپنی چوائس کرنی ہے کہ ہم نے کیا بننا ہے. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کیریکٹر سے انٹروڈیوس بھی کراتے ہیں اور ساتھ ہمیں ان کی ایٹیٹیوڈ, ان کے ایکشنز بھی بتاتے ہیں. رائٹ. اور پھر ساتھ ان کا اینڈ ریزلٹ بھی بتاتے ہیں. تو ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں؟ ہم اس میں جانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے دعا بھی یاد کی ہے نا, اللہم انی اسألک الجنت وما قرب الیہا من قول او عمل. تو قول اچھی بات جو ہم پیرنٹس سے کرتے ہیں, عمل جو کہ ہم اچھا ایکشن ان کے ساتھ ریسپیکٹفل ہوتے ہیں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ. کہ جس طرح کا وکڈ بیہیویئر ہے پیرنٹس کے ساتھ, تو ہم جس چیز کے لیے بھی یہ دعا کرتے ہیں تو ان ساری چیزوں میں کیا ہے کہ ہم ہر وہ عمل, ہر وہ بات چاہتے ہیں جو کہ ہمیں جنت میں داخل کر دے, اور اس بات اور عمل سے ہٹنا چاہتے ہیں جو کہ ہمیں جہنم کے قریب کر دے. اور یہاں 40 ایئرس کی جو بات ہے, یہ وہ لائف ہے جس میں آپ کے پاس ویلتھ بھی ہوتی ہے, آپ کے پاس اپنی بیسٹ اسٹرینتھ میں بھی ہوتے ہیں, پر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے آپ اپنی وزڈم کی بھی پیک پہ ہوتے ہیں. اب آپ میچیور ہوتے ہیں, آپ امیچیور چیزیں نہیں کرتے. اور اس میں جو بات ہے اس دعا کے اندر کہ وہ اپنے پیرنٹس کی بلیسنگز کے لیے بھی تھینکفل ہے, جو اور اپنے چلڈرن کے لیے بھی دعا کر رہا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے بہت زیادہ سنسیئر ہے. He did not forget کہ what his parents did for him, but he is also concerned about his children. اور کہا جاتا ہے کہ یہ والی جو آیت تھی, it is related to Abu Bakr because he is the only صحابی جو کہ ایسی ایج میں تھے پر اس کے باوجود ان کے پیرنٹس دونوں اسلام لے کر آئے تھے اور ان کے سارے بچے جو تھے وہ مسلمان تھے. باقی سب صحابہ کی کوئی نہ کوئی فیملی ممبرز جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے. تو ہی واز ویری گریٹفل. اور یہ وہ والی بات ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آن دا وے بیک فرام طائف the people rejected, but who accepted? Who listened to the Prophet sallallahu alaihi wasallam? The jinn. This is the cool fact in this surah, which is mentioned in ayah 29 to 32.
سورہ محمد جو ہے ایک بڑی یونیک سورہ ہے کیونکہ اس کے اندر اس کے اندر ہم لوگوں کو جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے is one surah that is named after the prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and other than that کہاں کہاں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائی نیم ذکر کیا گیا سورہ آل عمران میں سورہ احزاب میں سورہ محمد میں اور سورہ الفتح میں جو ہم اس کے بعد پڑھیں گے سو صرف 4 اوکیزنز پہ صرف 4 ٹائمز بائی نیم جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد تو ایڈریس کس کو کیا گیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تو ان کو ایڈریس کیا نا کیونکہ ان پہ قرآن اترا تھا اور ان کا نام نہیں لیا جاتا تھا ان 4 جگہ پہ ان کا نام مینشنڈ ہے اب گڈ ڈیڈ سے ریلیٹ بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہم بلیورز گڈ ڈیڈ کرتے ہیں نا یہ کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے جیسے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں او بل گیٹس از سو نائس اینڈ جنرس بل گیٹس اتنی چیریٹی کرتا ہے تو کبھی آپ کے ذہن میں یہ کوشچن آیا میں نے تو اتنے بڑے لوگوں کو بھی کوشچن کرتے دیکھا ہے کہ ول ہی گو ٹو جنہ کہ اس نے تو اتنی ساری چیریٹی دی ہے اور اتنے غریب لوگوں کی ہیلپ کی ہے واٹ ڈو یو تھنک آپ کا کیا خیال ہے از ہی گوئنگ ٹو جنہ بل گیٹس نو نو وائی اتنی ساری چیریٹی اس نے کی وہ ہم نے بھی پڑھا تھا کہ وہ جو ہے جمع مالوں دادا تو وہ تو جمع کر کے مال کاؤنٹ نہیں کر رہا وہ تو لوگوں کو چیریٹیبل ہے اتنے سارے لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے تو جنہ نہیں جا رہا وہ باقی کام تو نہیں صحیح کر رہا مطلب نان مسلم ہے یس سب سے پہلی بات مسلم ہونا ہے کہ اگر کوئی بلیور ہے تو اس کی گڈ ڈیڈز اس کو فائدہ دیں گی اور اگر بلیور ہے تو اس کی گڈ ڈیڈز اس کو فائدہ نہیں دیں گی رائٹ میں نے مائی کنٹرول جو ہے وہ آپ لوگوں سے اس لیے نہیں لیا کیونکہ آئی ریلی وانٹ یور پارٹیسپیشن تو کوشش کریں کہ اگر غلطی سے آپ سے انمیوٹ ہو جاتا ہے نا تو پلیز اس کو میوٹ کر لیں پھر جب ضرور آپ بات کرنا چاہیں گے یو کین اوپن اٹ اینڈ دین یو کین کلوز اٹ رائٹ جو ڈس بلیورز ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے دے پریونٹ فرام Allah's ways بیکاز ان کا ایکچولی ان کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ریوارڈ بھی نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ سے کوئی ایکسپیکٹیشن بھی نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ پہ بلیو بھی نہیں کرتے تو پھر ان کی گڈ ڈیڈز ویسٹ ہو جاتی ہیں بلیور کو اگر اس نے اتنی گڈ ڈیڈز کی بھی ہوں اس کو دنیا میں کوئی ریوارڈ نہ بھی ملے تو پھر بھی وہ سیڈ نہیں ہوتا کیونکہ اس کو کیا پتا ہوتا ہے کہ ایک ہیئر آفٹر ہوگا جنت میں اس کو اس کا ریوارڈ ملے گا اور آج ہم دیکھیں گے جنت میں اور بھی اچھی اچھی چیزیں امیجن کر سکیں گے کہ جنت میں کیا کیا ہوگا اور جو ڈس بلیور ہے آن دا کنٹری وہ جتنی بھی گڈ ڈیڈز کرے وہ سب کیا ہے وہ جسٹ ٹریش ہیں اس کے لیے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے اس کو نہ آخرت میں بلیف ہے اس کو آخرت میں کیا ملے گا صرف فائر اگر وہ ایمان لے آئے پھر گڈ ڈیڈز کرے تو آف کورس اس کو جنت ملے گی رائٹ اور جو مسلم ہے جو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنے والے ان کے سن بھی فگیو ہوں گے اور ان کو ریلیف بھی ملے گی آخرت میں رائٹ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ سب سے پہلے امپورٹنٹ کیا ہے ایمان لانا اگر ایمان لائیں گے اس کے بعد عمل صالح رائٹ ہم سورہ عصر میں کیا پڑھتے ہیں کسی کو یاد ہے سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سارے لوگ خسارے میں ہیں سب لوگ لوزرز ہیں سوائے کس کے جو کیا کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں اس لیے اگر آپ جس نے ایمان نہیں لایا وہ جتنے بھی گڈ ڈیڈز کرتا رہے اس کو تو کوئی ثواب نہیں ملے گا سب سے پہلی شرط کیا ہے ایمان لانا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ میں ایک اور چیز کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کو سپورٹ کریں گے تو اللہ will support you and make you stand firm. What do we mean by this? اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ تو all powerful ہے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کر سکتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں Can somebody tell me this? کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دیکھ قرآن کی آیت میں پڑھتی ہوں پھر آپ مجھے بتائیے گا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم O you who have believed if you support Allah he will support you and plant firmly your feet
اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ سپورٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سپورٹ کریں گے. اب اللہ تعالیٰ کو تو سپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو ہم کیسے سپورٹ کریں گے اللہ تعالیٰ کو؟ کہ اچھے کام کر کے نماز پڑھیں اور قرآن پڑھیں. یس, یہ تو ساری چیزیں ہم کرتے ہیں, پر اس کا تو ہمیں ثواب ملتا ہے نا. پر اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے سپورٹ کریں گے؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے سپورٹ کریں؟ ہم اللہ تعالیٰ کو سپورٹ کریں گے ایسے کہ ہم اس کے دین کی سپورٹ کریں, ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کریں. اللہ تعالیٰ کے ریلیجن کے لیے کام کرنا, مسلمانوں کے بینیفٹ کے لیے کام کرنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کو اچھی باتیں بتائیں. یس, ہم جیسے ہم کہتے ہیں نا, ہم نے یہ چیز کی ہے فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. ٹھیک ہے, اللہ کے راستے میں کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فار دا سیک آف اللہ. سپورٹنگ اللہ مینس کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ریلیجن کو زیادہ بڑھانے میں مدد کریں, ہم مسلمانوں کی ہیلپ کریں. اس چیز کو کہتے ہیں سپورٹنگ اللہ. اور اگر ہم سپورٹ کریں گے اللہ کے دین کو, اللہ کے لوگوں کو, مومنوں کو, تو ہمیں انٹرن کس کی سپورٹ ملے گی؟ کس کی سپورٹ ملے گی ہمیں؟ اللہ کی. اور جس کو اللہ کی سپورٹ مل گئی, اس کو اور کسی کی سپورٹ کی ضرورت ہے نہیں. ایکسلنٹ. تو ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے, جب کبھی ہم کسی کی مدد کریں تو یہ سوچ کے کریں کہ ہماری مدد اللہ تعالیٰ اور زیادہ کرے گا. کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ اللہ تب تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائیوں کی مدد کرتا ہے, جب تک وہ بلیورز کی مدد کرتا رہتا ہے. اگر ہم کسی کی مشکل دور کریں گے تو اللہ تعالیٰ ڈے آف ججمنٹ پہ ہماری مشکل دور کریں گے, رائٹ. اور اگر ہم کسی کی کوئی ایسی بات ہے جس سے وہ امبیرس ہوتا ہے, اس کے کوئی عیب ہے, کوئی ڈیفیکٹ ہے جو کہ اس کے اندر ہو بھی, پر ہم اس کو چھپا جاتے ہیں, وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس دن ہمارے گناہ چھپائیں گے جس دن ہمیں سب سے زیادہ نیڈ ہوگی. وہ کون سا ڈے ہے؟ جہاں سب کی موویز چل رہی ہوں گی کہ اس نے یہ والی بات کہی تھی. یس, ڈے آف ججمنٹ. تو ہم چاہتے ہیں اس دن ہمارے سیکرٹس رکھے جائیں. اگر ہم نے کوئی غلطی چیزیں کر لی بھی تو اللہ تعالیٰ ان کو اوور لک کر لیں. تو اب ہم یہ کرنا ہے کہ اللہ کی سپورٹ کیسے کرنی ہے؟ لوگوں کی مدد کر کے اور اللہ تعالیٰ کے ریلیجن کو سپورٹ کر کے. جیسے زرنا آپ نے کہا تھا, لوگوں کو اچھی باتیں بتا کے, کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ریلیجن کو سپورٹ کر رہے ہیں, رائٹ. اور اس میں ہمیں بہت فائدہ ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اس آگے کی آیت کے اندر گیون ہے, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا. مولا کیا ہوتا ہے؟ مولا وہ ہوتا ہے جو پروٹیکٹر ہے, نرشر ہے, انچارج ہے, the one جس کی طرف آپ ٹرن کرتے ہیں. تو یہ سب بلیورز کے لیے اللہ مولا ہے. اور کافرین جو ریجیکٹرز ہیں, وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَ لَهُمْ, ان کے پاس کوئی مولا نہیں ہے, ان کا کوئی پروٹیکٹر نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف کس کا پروٹیکٹر ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف کس کا پروٹیکٹر ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف بلیورز کا پروٹیکٹر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پروٹیکشن کس کو دیتا ہے؟ بلیورز کو, جو اس پہ بلیو کرتے ہیں. کس کو نرش کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو کچھ بینیفٹس ڈس بلیورز کو بھی دے دیتا ہے, پر ساری پروٹیکشن ہر قسم کی ہارم سے, ہر طرح کے ان کے معاملات کا انچارج اللہ سبحانہ تعالیٰ بلیورز کے لیے. اور جب کبھی ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے, ان کو دعا کرنی ہوتی ہے, تو وہ مولا جو ان کو پرووائڈ کرتا ہے وہ اللہ ہے بلیورز کے لیے. پر ڈس بلیورز نے تو خود ہی ریجیکٹ کر دیا اللہ تعالیٰ کو, تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَ لَهُمْ, ان کے لیے لا مولا, کوئی مولا نہیں, ان کا کوئی پروٹیکٹر نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں مانا. تو ہم تو بلیو کرتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین مولا ہے. ٹھیک ہے, اب آگے جو جس آیت کا مجھے بہت زیادہ انتظار تھا وہ ہے جنہ کی ڈسکرپشن. جنہ کی ڈسکرپشن یہ ہے کہ جنہ کے اندر جو بہت خوبصورت خوبصورت چیزیں مسلمانوں کو دی جائیں گی, جو مؤمنین کو دی جائیں گی, ان کا بیان اس میں ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مثل الجنت التي وعد المتقون, مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے متقین سے. The parable of paradise which is promised to the righteous. ہم نے متقی بننے کی کوشش کرنی ہے نا, تو پھر یہ ہمارے لیے ہی بات ہو رہی ہے. فیہا انہار من ماء غیر آسن,
اس کے اندر ایسی نہریں ہیں, ایسے ریورز ہیں جس کے اندر کیا ہے, واٹر جو کہ پولوٹیڈ نہیں ہے. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ, ایسا ملک یتغیر طعمہ, اس کا ٹیسٹ کبھی چینج نہیں ہوتا. کبھی ملک جب خراب ہو جاتا ہے تو اس کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے نا, جیسے ایکسپائری ڈیٹ کے بعد. تو ایسا ملک جو کہ فریش رہے آلویز. اور وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ, اور ایسی وائن, جیسے وائن تو حرام ہے نا ورلڈ میں, ہم نہیں پی سکتے, پر ایسی وائن یا ایسی جوسز جو کہ ہمیشہ ڈیلیشیس ٹیسٹ کریں گے. وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُصَفَّى, اور ایسے ہنی کی نہریں جو کہ پیوریفائڈ ہنی ہو. سو وی ہیو ریورز ان جنہ جس کے اندر انپولوٹیڈ واٹر ہے, wine اور juices that taste delightful, اور fresh milk اور honey جو کہ purified ہے. پر اس کے ساتھ کیا ہے, ان کے پاس اور کیا کیا ہے, وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ, ان کے پاس ہر طرح کے فروٹس ہوں گے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوگی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے forgiveness ہوگی ان کے لیے. پر اب ہم دیکھتے ہیں ڈس بلیورز کے پاس کیا ہوگا. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم, ان کو اتنا اسکیلڈنگ واٹر پانی پلایا جائے گا, ایسا اسکیلڈنگ واٹر, ایسا کیا کہتے ہیں جلا دینے والا بوائلنگ واٹر کہ وہ ان کی انٹسٹائنس کو برن کر دے گا. اب اس کو کمپیریزن کتنا زیادہ ڈارک ہے نا, کہ مومنوں کو کیا کچھ ملے گا, ان کو ایسی نہریں ملیں گی, اس میں ویرائٹی بھی ہے, اس میں خوبصورتی بھی ہے, اس میں کوالٹی بھی ہے, اچھا سا پانی, اچھا سا جوس, اچھا سا ہنی. اور ڈس بلیورز کو کیا ملے گا, پانی بھی ایسا ملے گا جو کہ پیاس نہیں بجھائے گا, بلکہ ان کی انٹسٹائن کو, ان کے انٹرنل آرگنز کو برن کر دے گا. تو اگین ہمیں کیا دعا کرنی ہے, اللہم انی اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ. ہر وقت کی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے, اور میں پناہ مانگتا ہوں کس سے, النار سے, کیونکہ ہم وہ چیز برداشت نہیں کر سکتے. جی سسٹر میمونہ. میں وہ اللہم انی اسألک الجنت ہر رات پڑھتی ہوں. ویری گڈ, ویری گڈ, ایکسلنٹ. اچھا, اب یہ والی جو سورہ ہے, سورہ الفتح, یہ اس پہ ایک حدیبیہ ٹریٹی کے بارے میں تھی, جس کے اندر اس سورہ کا نام جو ہے الفتح ہے, اور یہ جو ٹریٹی تھی اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس کے بارے میں مسلمانوں کو ظاہری طور پہ نقصان پہنچ رہا تھا. جیسے کہ ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر کوئی if it happens when Prophet sallallahu alaihi wasallam and the Muslims of Medina went to Makkah wanting to do Umrah, but they were stopped, it sounded like a loss to them. It was indeed, ان کو لگ رہا تھا کہ ایک لاس ہے. اور پھر ساتھ ان کو کہا گیا تھا کہ any Meccan who embraced Islam and went to Medina afterwards, he will be returned back, but not vice versa. So یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھی آپ ہمارے مشرکین میں سے گیا نا آپ کے پاس مدینہ مسلمان ہو گئے, تو آپ نے اس کو فوراً واپس کر دینا ہے. پر اگر کوئی یہاں سے مدینہ سے کوئی بندہ آیا نا, وہ واپس ہونا چاہتا ہوا, وہ بہت تھک گیا ہو کہ بھئی اب میں مسلمان رہ کتنا پریشان ہو گیا ہوں اور میں ڈس بلیور بننا چاہتا ہوں, تو وہ واپس نہیں آیا, اس کو واپس نہیں ہم کریں گے. تو یہ تو بڑی عجیب سی انفیئر سی بات لگ رہی تھی, پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ساری چیز کو ایک کلیئر وکٹری کہا. تو اگر وہ کلیئر وکٹری اللہ سبحانہ کہا, تو مسلم didn't understand how, but they believed it because Allah subhanahu wa ta'ala said it. پر ہوا کیا, جب یہ ٹریٹی سائن ہوئی تو 2 سالوں کے اندر اتنے سارے مسلمان لوگ ہوئے جتنے پچھلے 15 سالوں میں نہیں ہوئے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز آن دا فیس آف اٹ لگے کہ یہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے, پر اللہ تعالیٰ اس کے اندر کتنی خیر ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوا کہ اس ٹائم پہ اگر وار ہو جاتی تو پھر you may kill secret caravans in Makkah, اور پھر یہ وہ تھا کہ ہر طرح کی کلامٹی بھی
ایورٹ ہوئی تھی اور یہ بڑے امن کے سال تھے. اسی وجہ سے یہ چیز جو ہے, یہ پوائنٹ اس چیز سے ریلیٹڈ تھا کہ جو ان کی یہ جو ٹائم تھا, اس ٹائم کے اندر کوئی جنگیں نہیں ہوئی تھی کیونکہ ان لوگوں نے ایک طرح سے پیس ٹریٹی کی تھی. سم ٹائمز we think that we are lost, but in fact it is a victory. اور اس کے اندر یہ ہوا تھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نیگوسیشن کرنے کے لیے حضرت عثمان گئے تھے, اور یہ ریومر پھیل گیا تھا کہ ان کو انہوں نے ڈسبیلیورز نے قتل کر دیا ہے. پر جو سارے مسلمان ہیں انہوں نے بیٹھ کر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی, اور اس بیعت کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت کرنا یہ ہوتا ہے کہ ایک پلیج آف الیجینس دیں, اور اس کو کہتے ہیں بیعت الرضوان, اور ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہو گیا. رضوان کا مطلب ہوتا ہے پلیزڈ ہونا. Allah was pleased with the believers when they pledged allegiance to you, Prophet sallallahu alaihi wasallam, under the tree. And اور اس صورت کی ایک آیت کے اندر یہ ہے کہ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا, کہ اللہ تعالیٰ ان کو سپورٹ کرنے والے تھے کیونکہ وہ ایک اچھا کام کر رہے تھے, وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا ساتھ دے رہے تھے. ٹھیک ہے, اب اس کی جو آخری آیتیں ہیں وہ اسپیشلی یہ ہیں کہ اس کے اندر پریڈکشن تھی کانکسٹ آف مکہ کی, کہ جب امپورٹنٹ فتح حاصل ہو جائے گی, اور وہ کیا ہے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایسی فتح عطا کریں گے جو کہ اوپننگ ہوگی اور جو مینیفیسٹ ہوگی, جو سب کو نظر آئے گی, جو کہ کانکسٹ آف مکہ تھی. رائٹ, تو اس کی ڈیٹیلز میں ہم اس لیے نہیں جا رہے کیونکہ ہم اس کو سیرہ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھ رہے. اور پھر ہمارے لیے جو سب سے امپورٹنٹ بات آ گئی وہ یہ ہے کہ اللہ praises those who pray bowing and prostrating. bowing کیا ہے؟ رکوع کرنا اور سجدہ کرتے ہیں, اور ان کے اوپر نشان ہے ان کے فور ہیڈس پہ کس چیز کے؟ سجدے کے. یہ صرف آؤٹ ورڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آخرت میں کیا ہوگا؟ ان لوگوں کی جو فریکوینٹلی سجدہ کرتے ہیں ان کی پیشانیاں شائن کر رہی ہوں گی, اور ان کی کوالٹی کیا ہے؟ کہ دے آر ویری ویری ہمبل اینڈ ویری ویری نائس towards and merciful towards the believers, but very very harsh towards the disbelievers. تو مومن کی کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ ایک کوالٹی کیا ہونی چاہیے جو ہمیں ایکشن سے نظر آ رہی ہے, وہ کیا ہونی چاہیے؟ جو اس کی پرسنل کوالٹی ہے, کیا ہونی چاہیے کوالٹی؟ humble, یس, ہمبل ہونی چاہیے. پر یہ کیا نظر آ رہا ہے ہمیں؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ pray, نماز, یس, مطلب ان کی یہ بلیورز کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ رکوع کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں. اور رکوع اور سجدے ہم کہاں کرتے ہیں؟ کس چیز میں؟ رکوع اور سجدے ہم کس ایک جو عبادت نماز کرتے ہیں. تو مطلب بلیور وہ نہیں ہوتا جو کہ نماز نہیں پڑھتا, نماز پڑھنے والے بلیورز ہوتے ہیں. رائٹ, تو ایک کوالٹی تو یہ ہوگی, پر ساتھ ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ باقی بلیورز کے ساتھ بہت مرسیفل ہوتے ہیں, بہت فارگیونگ ہوتے ہیں, اور ڈس بلیورز کے ساتھ وہ ہارش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہر وقت لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں, بٹ یہ بات ہے کہ ان کے طرف تھوڑے سے ہارش ہوتے ہیں, مطلب ان کے لیے سافٹ کارنر نہیں رکھتے. Let's quickly see if we'll be able to finish this Surah Hujurat or not, but try to do. I don't think so we'll be able to. ہم سورہ حجرات نیکسٹ ٹائم لے لیتے ہیں, سورہ قاف کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس پہ میں تھوڑا سا ٹائم لگانا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, تو we'll just skipping this part. جو اس کا میں کہور بھی بناؤں گی, اس میں سورہ حجرات نہیں میں کور کروں گی. سورہ قاف جو ہے وہ ایک شارٹ سورہ ہے, پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خطبہ میں پڑھا کرتے تھے جمعے کے دن. اور ایک صحابی کہہ رہی تھی کہ وہ جو تھے اتنی دفعہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا کہ میں نے ان کے صرف ان کے بولنے سے, بار بار ریپیٹیشن سے اتنی دفعہ انہوں نے خطبے میں اس کو پڑھا تھا, اور جمعے کے دن تلاوت بھی کیا تھا اس میں نماز کے اندر, کہ میں نے اس سے ہی یاد کر لی. ٹھیک ہے, اور پھر یہ ڈویژن بتائی گئی تھی کہ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ توبہ تک جو اراؤنڈ 10th پارہ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں السب الطوال. یہ ایک وہ ہے what do you call it ڈسکرپشن ہے ان سورہ کی, کہ ان میں یہ لانگ سوراز ہیں. پھر یونس سے لے کر حج جو ہے المین, اور پھر المثانی ہے جو الحج کے بعد سے سٹارٹ ہوتے ہیں. پر سورہ قاف تک جو سورے ہیں وہ
سورہ حج جو ہے وہ اس کے بعد ہاں سورہ انبیاء سے لے کر سورہ حجرات تک ہمارے پاس المثانی ہے، اور المفصل جو ہیں وہ کنسائز چھوٹی صورتیں ہیں جو کہ سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک ہیں، اور اب ہم لوگ آفیشیلی جو ہیں وہ المفصل میں داخل ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ اس کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے جس پہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جسٹ بہت زیادہ فوکس کریں، بیکاز اٹ ٹاکس اباؤٹ we are closer than the jugular vein. Allah says we know what his soul whisper to him. We are closer than his jugular vein. ہم اس کی شہرگ سے قریب ہیں۔ شہرگ یہ ہوتی ہے، سب لوگ ذرا اپنے شہرگ کو ٹچ کریں، کر لیا؟ کیا؟ Yes. اس سے زیادہ کوئی قریب ہو سکتا ہے ہمارے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا نا، رائٹ؟ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے قریب ہے ہمارے، اور پھر کوئی ایک ورڈ بھی ہمارے منہ سے نہیں نکلتا کہ اس کو کون ریکارڈ کرتے ہیں؟ یہ angels. یس۔ اب بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ اگر ہمیں جیسے کبھی ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے کیئرلیسلی جا رہے ہوتے ہیں، پر اگر وہ لکھا ہوتا ہے، جیسے اگر فار انسٹنس کال پہ بھی نا وین وی آر ٹاکنگ ٹو سمن تو کہتے ہیں دس کال may be recorded for quality purposes، تو دین یو آر مور کانشیس آف واٹ یو سے، رائٹ؟ ایسے ہوتا ہے۔ پھر جب کبھی کوئی لوگ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، اسپیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، پر وہاں کہتے ہیں نہیں یہاں اسپیڈ کیمراز لگے ہوئے ہیں، تو وہ کانشیس ہو جاتے ہیں اپنی ڈرائیونگ کے بارے میں۔ کسی جگہ پہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے، آپ کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ کانشیس ہو جاتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی چیز نہ کریں جو کہ غلط ہو، یا پھر لوگوں کو لگے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہم ہر وقت سرویلنس ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اتنے قریب ہیں، ہماری ہر ورڈ لکھا جا رہا ہے، تو پھر ہمیں کانشیس ہونا چاہیے یا بس کیئرلیس ہوتے جانا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ Conscious ہونا چاہیے. یس، کانشیس ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ says to the angels، اس طرح سے اللہ تعالیٰ انسٹرکٹ کرتے ہیں اینجلس کو کہ کیسے ڈیڈز لکھو۔ If my servant intends a bad deed, do not record it unless he does it۔ جب تک وہ کوئی برا کام کرنے کا سوچے دل میں کہ ہاں میں ایسے کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے نا کہ اس کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ اس نے برا کام کرنا ہے، پر جب تک وہ کام وہ کر نہیں لیتا تب تک آپ نے لکھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ انسٹرکشن ہے اینجلس کو۔ پھر کیا ہے؟ if he does it then record how many، کتنے ریکارڈ کرے؟ کتنے ریکارڈ کرے؟ unless one bad deed۔ اور اگر if he see ہاں and if he leaves it for my sake، اگر اس کو چھوڑ دے، نہ کرے، تو پھر record one good deed۔ تو آپ نے برا کا سوچا بھی اور پھر آپ نے سوچا کہ میں نے نہیں کرنا، تو اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو برے کام کا سوچا اور پھر نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ایک گڈ ڈیڈ لکھنے کا کہہ رہے ہیں اینجلس کو۔ پر if he intends to do a good deed and he does not، then record for him a good deed۔ سبحان اللہ، کتنا پیار آتا ہے نا اللہ تعالیٰ پہ کہ اگر ہم نے وہ سوچا کہ ہم نے اچھا کام کرنا ہے پر ہم اچھا کام نہیں کر سکے، تو پھر بھی ہمارے لیے ایک گڈ ڈیڈ فل ریکارڈ کی جائے گی۔ And if he does it, then what happens؟ Record for him 10 good deeds and up to 700 times۔ یہ والی حدیث جو ہے نا، اس کی بہت اچھا سا مائنڈ میپ بنایا تھا ایمان نے۔ میں انشاءاللہ میں دیکھوں گی کہ میرے پاس اس گروپ میں پڑا ہوا ہے تو میں آپ لوگوں کو ریسینڈ کروں گی۔ ایمان آپ کے پاس پڑا ہوا ہے؟ کون سا والا؟ اس والی حدیث کا آپ نے ایک پیارا سا مائنڈ میپ بنایا تھا ہمارے لیے۔ میں دیکھوں گی اگر مجھے مل گیا تو۔ چلے میرے پاس پڑا ہوا، میں آپ کو سینڈ کروں گی، ٹھیک ہے؟ سب لوگوں کو بہت ہی اچھا تھا، اس سے پھر ہمیں یاد رہتا ہے نا کہ اگر ہم بری چیز سوچیں گے اور نہیں کریں گے تب بھی ہمیں گڈ ڈیڈ مل رہی ہے، اور اگر ہم نے اچھی چیز سوچی تو اچھی سوچنے کے بھی پوائنٹس ہیں، رائٹ؟ پر آپ نے اچھے طریقے سے سوچا، ایسے نہیں ہو کہ ہاں اوکے میں کر لوں گا، پر اگر آپ نے پکا سوچا ہوا میں نے ضرور کروں گا، پھر آپ سے نہیں ہو سکا، پھر بھی آپ کو ریوارڈ مل رہا ہے۔ پر ایک جو اور بھی خوبصورت حدیث ہے وہ یہ ہے کہ Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said verily the angel on the left والا angel کیا کرتا ہے؟
राइट वाला एंजल तो गुड डीड्स लिखता है, लेफ्ट वाला एंजल क्या करता है? Bad deeds. यस, तो अल्लाह ताला ने उसको क्या इंस्ट्रक्ट किया है? द एंजल ऑन द लेफ्ट विल रेज द पेन, वो अपना पेन रेज कर लेगा। उसने पेन से क्या लिखना था? बुरी बैड डीड लिखनी थी ना, वो रेज कर लेगा अपना पेन ओवर द एरर ऑफ अ मुस्लिम फॉर 6 hours. If he sincerely regrets it and seeks forgiveness from it, the angel will throw it aside and not record it. मतलब जब भी कोई मुस्लिम जो है वो बुरी चीज करता है तो मोमिन से पेन उठा लेता है वो फरिश्ता, और वो नहीं रिकॉर्ड करता, राइट? सो कब तक नहीं रिकॉर्ड करता? तकरीबन 6 hours तक। और ये जो है ये हम लोगों को मुजमल कबीर से मिलती है ये हदीस, और इसके हसन है, मतलब ये इट्स नॉट समथिंग कि जो कि फैब्रिकेटेड सी कोई चीज हो या वीक हो, ये एक ट्रू बात है कि अगर हमें फौरन से पता चल जाए ना, जैसे कभी कभी हम कोई बात कह देते किसी से और जल्दी से कहते हैं, फिर बाद में ख्याल ओ विश मैंने नहीं कही होती, कभी कभी ऐसे होता है, तो उसी वक्त तौबा कर लेनी चाहिए, ताकि इससे पहले कि वो रिकॉर्ड करे हमने तौबा कर ली हो। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चीज को हमने कोशिश करनी है कि हम इसको इस तरह से करें। ठीक है, और दूसरी बात कि लास्ट में जो कि हमारी दुआ से रिलेटेड भी है, कि जब जिन लोगों को हेल फायर में अल्लाह ताला ने एंटर करना होगा, तो जब उनको एंटर किया जाएगा, सारे एग्रेसर्स को, डाउटर्स को, प्रिवेंटर ऑफ गुड को, जो अच्छी बातों से लोगों को रोकते रहे, तो हेल्स जो है हेल फायर, उससे अल्लाह सुब्हान ताला कहेंगे आर यू फुल? तो वो कहेगी हल में मजीद, और कोई है, और भी हैं लोग? वो बिल्कुल भी फिल अप नहीं होगी, वो चाहेगी और भी लोग आते जाएं उसमें। और जन्नत में क्या होगा? दिस इज व्हाट यू आर प्रॉमिस, एंटर इन पीस एंड एटर्निटी। और यहाँ वही वाली बात है जो हमने कहा था कि वो हर चीज जो हमने लास्ट टाइम भी देखी थी, दे विल हैव एवरीथिंग दे विश फॉर एंड मोर। इंडीड दिस इज अ रिमाइंडर फॉर whoever has a heart and listens attentively. So हमें again comparison मिल गया कि hell fire में सारे doubters, aggressors जमा हो गए, और जो लोग रिपेंटर्स हैं और जो अच्छे काम करते हैं वो जन्नत में जाएंगे, और वहां उनके पास वो सारा कुछ होगा जो वो विश करते हैं, and more. And the best gift of Jannah is what? Seeing whom? Allah subhanahu wa ta'ala. अल्लाह सुब्हान ताला। अब क्योंकि हमने टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया, इसलिए हम ये क्विक रिव्यू नहीं कर सकेंगे। आई वुड रियली अर्ज यू कि मैं आप लोगों को शेयर करूंगी ये सारे नोट्स, सूरह हुजरात को स्किप करके बाकी सब लोगों को आप लोगों ने क्विकली 5 मिनट्स के अंदर एक नजर सारा कुछ देखना है, और फिर आप लोगों ने मुझे 1 मिनट का वॉइस नोट भेजना है, जो कि आपने सिर्फ एक बात या 2 बातें जो आपने इससे सीखी। ठीक है, पूरे इसमें से ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, पर आई एम रियली होपिंग टू गेट दिस फ्रॉम यू, सो दैट क्योंकि हम जब ज्यादा सूरतें करते हैं ना, तो आई रियली वांट कि मुझे पता चले कि आप लोगों को कुछ समझ भी आई या नहीं। और हफ्सा, फातिमा, तुजारा, सुनैना और एलेना ने होमवर्क किया था, एक्सेलेंट। And as usual, for attending and being in the class, you all get this gold star, and you will get much more in Jannah. So let's recite this dua and end our class. Allahumma hdi qalbi wasaddid lisani. O Allah, guide my heart and make my tongue truthful. Waslul sakhimata qalbi, and remove grudges from my heart. ठीक है, तो इसमें हम 3 चीजें कर रहे हैं, मांग रहे हैं। अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा हदी क़ल्बी, ओ अल्लाह गाइड माय हार्ट, वसद्दिद लिसानी, and keep my tongue truthful, and waslul सखीमत क़ल्बी, and remove grudges from my heart. आमीन। लास्ट दुआ जो है जी अहमद अब्दुल्ला, आप में से कोई पढ़ना चाह रहा है? नहीं, मैंने पूछा था, हमने फिर आज को हूट नहीं करना। नहीं, आज एक हूट कर सकेंगे क्योंकि हमारा थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया, थोड़ा सा ज्यादा चीजें हमने कवर करनी थी। मैं आप लोगों को वो जो शेयर करूंगी उसमें से आप लोगों ने एक पॉइंट शेयर करना है, जब वो आप लोग कर लेंगे तो फिर मिड वीक में मैं शायद इस वाले से रिलेटेड एक कहूट आप लोगों को भेजूंगी, देखेंगे या क्लास में कर लेंगे, देख लेंगे आप लोग। चले अब हम दुआ पढ़ते हैं। Zanab would like to read it. ओके सनाब। Bismillah.
اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك وجهك والشوق والشوق إلى لقائك. Barakallah. Allahumma, O Allah, inni indeed I as'aluka ask you لذة النظر the delight of النظر إلى وجهك the delight of gazing at your face, at your countenance, والشوق إلى لقائك and the eagerness of meeting you. آمین. جزاک اللہ خیر. اور تھوڑا سا ٹائم ہم لوگوں کا آج کل نا تھوڑا سا 10 منٹس یا اس طرح سے اوپر ہو جایا کرے گا. میں کوشش کروں گی میں کم کروں, بٹ یہ کہ ٹورڈز دی اینڈ تھوڑی سی صورتیں زیادہ ہیں تو اس لیے it's going to be like that. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اللہ حافظ. اللہ حافظ. Yes.